کرو گے میرے بیٹے کو گرفتار؟ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ زبردستی گھر پر قبضہ کر کے بیٹھنے کے جرم میں فی الحال ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ سراج خان چلاتا رہا، مگر زوار خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ زوار کو لے گئے ہیں، وہ گاڑی نکالو حارب۔ میں نے ان کے تھانے کو آگ نہ لگا دی تو میں بھی زوار کا باپ نہیں۔ زوار کو لا کر قید میں ڈال دیا گیا، مگر وہ تب بھی خاموش ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پولیس اسٹیشن میں اپنے باپ کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر ایک حوالدار اسے لاک اپ سے آزاد کرنے کے لیے وہاں لے آیا۔ یہاں ایک ٹیبل کے سامنے کرسیوں پر سراج اور آبش موجود تھے۔ کیا ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ گھر ہمارا نہیں؟ سراج خان نے کہیں بھی فیکٹریوں کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولیس کو معلوم ہو چکا ہے کہ کس میں کیا تیار ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بغیر ثبوت کے پولیس کوئی کام نہیں کرتی۔ آپ 2 منٹ صبر کریں، ثبوت آ جائے گا۔ زوار اس کے ساتھ ہی آکر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم میم۔ دروازے پر کھڑے حوالدار نے بیک وقت ایک ساتھ سلام کیا۔ انہوں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو وہ پولیس یونیفارم میں انہی کی جانب چلی آ رہی تھی۔ ان کے سامنے والی کرسی پر آ کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ ان تینوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ پکڑی فائل زوردار آواز میں میز پر پٹکی۔ آبش نے فائلز کھول کر دیکھی تو جس میں گھر کسی مسکان اور جازر راجپوت کے نام پر تھا۔ یہ پیپرز تو جانتی ہوں، یہ پیپر نکلی ہیں۔ آبش کی بات کاٹ کر وہ بولی تو انہیں مزید حیرانی نے آ گھیرا۔ قانون کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں، ہے نا زوار خان؟ اس نے زوار کو مخاطب کیا جو دماغی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میڈم مہروش صاحبہ، اگر آپ جانتی ہیں یہ پیپر نکلی ہیں تو آپ کو انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے بیٹے کو۔ صحیح کہا آپ نے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ کہنے کے بعد وہ پین سے کچھ نوٹ کرنے لگی۔ اٹھو زوار، سراج خان نے کھڑے ہوتے ہوئے زوار سے کہا، جو ابھی تک مہروش کو ہی دیکھے بت بنا بیٹھا تھا۔ بابا جان، میں قید میں رہنا چاہتا ہوں، دماغ خراب مت کرو اپنا، چلو یہاں سے۔ سراج خان نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا جیسے اس کے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ میں بھی تو قاتل ہوں بابا جان، وہ مجھے کیسے آزاد کر سکتی ہے؟ اسے کہیں مجھے قید کرے۔ وہ اینڈ تک کہتا رہا جب تک کہ سراج خان نے زبردستی سے گاڑی میں نہیں بٹھایا، اور وہ بھی تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ آنکھ میں آیا آنسو گال تک آ ہی پہنچا جسے وہ روکے بیٹھی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپائی۔ تم جانتے ہو تمہارے جھوٹ کی وجہ سے زوار موت سے لڑ کر واپس آیا تھا، اس کی جان تک جا سکتی تھی۔ وہ میری بہن ہے آبش، اس نے اپنی قسم دے کر مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں کیسے اسے منع کر سکتا تھا؟ تو دے دیتے، کس نے روکا تھا؟ اگر اسے لندن بھیج بھی دیا تھا تو کم سے کم ہمیں تو بے خبر نہ رکھتے۔ میں کہہ تو رہا ہوں، مہروش نے مجھے اپنی قسم دے کر کہا تھا کہ میں اس کا یہ راز کبھی نہ کھولوں، اور اگر زوار کو بتا دیتا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسے اس کا خواب پورا کرنے دیتا؟ اس کا دیوانہ پن کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس نے ایک دن بھی صبر نہیں کرنا تھا اور اسے واپس اسی حویلی میں لے کر آ جانا تھا۔ حارب صحیح کہہ رہا تھا، زبان نے باقی ایسا ہی کرنا تھا۔ اگر مہروش نے حارب کی اتنی منتیں نہ کی ہوتی تو وہ خود بھی ایسا نہ کرتا۔ ان 3 سال کے عرصے میں حارب کو مہروش کے ہر دن کا پتہ تھا، کیوں نہ کہ اس کو لندن بھیجنے والا بھی وہی تھا جہاں پر جا کر اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، اور اب وہ پولیس انسپکٹر بن کر ان کے سامنے موجود تھی۔ سب لوگ حارب پر مصنوعی غصہ نکال رہے تھے سوائے زوار کے۔ زوار دل ہی دل میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار تھا، کیوں نہ کہ اگر وہ سچ میں طائف خانہ چھوڑ کر آتا یا کہیں اور چھوڑ آتا تو کیا وہ جی پاتا؟ کیا وہ اسے دوبارہ مل سکتی؟ کس پاگل نے تمہیں اس پولیس آفیسر بنایا ہے؟ قانون اچھی طرح نہیں سیکھی جس نے رپورٹ درج کروائی انہی کو گرفتار کرتی پھر رہی ہو؟ سیدھا کیوں نہیں بولتی کہ زوار خان تمہیں خرید چکا ہے، بک چکی ہو تم؟ یہ ساری بکواس تم عدالت میں کرنا مسکان میڈم، پھر میں دیکھتی ہوں تم قانون کے ہاتھوں کیسے بچتی ہو۔ اور یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارا امریکن فلیٹ نہیں جہاں تم چیختی پھروگی، اور اگر اب حلق سے آواز نکالی تو میں خود تمہیں مار دوں گی، سمجھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، اور نہ تو آج تک زوار مجھ سے جیت سکا ہے اور نہ ہی تم جیتو گی۔ صحیح کہا تم نے، ہم تم سے واقعی نہیں جیت سکتے، کیوں نہ کہ آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، مگر ایک کتے سے بہتر ایک انسان کبھی نہیں بھونک سکتا۔ اب تم یہیں بیٹھ کر ماتم بناؤ، اور جس کے سہارے تم اچھل رہی ہو نا، وہ خود اپنے منہ سے تمہارے کالے کارنامے بتا رہا ہے۔
جو صبح عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ سن کر تم مسکان کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ وہ جاجل کے سہارے ہی تو اتنا روب دکھا رہی تھی، مگر وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈر ڈر کر رہنے والی مہروش اتنی بہادر بن چکی تھی کہ ایک ہی رات میں ان کو امریکہ سے گرفتار کروا کر پاکستان لے آئی تھی۔ ساری انفارمیشن نکالنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ چیمبلین بھی انہی کا آدمی ہے۔ وہ فیکٹریز اور کارخانے میں کیا تیار کیے جانے والا اسلحہ جو سراج خان کے نام پر تیار ہو رہا تھا، حقیقت میں وہ جاجل اور مسکان کی ملکیت میں تھا۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب وہ عدالت سے فارغ ہوئی تھی، تو جس میں مسکان اور جاجل کے ساتھ چیمبلین کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی جب اسے فون پر بتایا گیا کہ جیل کے راستے میں پولیس کی گرفت سے بھاگنے پر مسکان کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے۔ ہنس کم جہاں پاک، اس نے کہا اور پھر ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ گاڑی اس نے خان حویلی کے سامنے آ کر روکی۔ اس وقت بھی وہ پولیس کی وردی میں تھی۔ ہارن کی آواز پر گارڈ نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی سمیت انٹر ہوئی۔ وہ لانچ میں انٹر ہوئی تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ یکدم ہی کھڑے ہوئے۔ حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ سب؟ اپنے ہی گھر آئی ہوں میں۔ مہروش کے کہنے پر سب کے حلق سے سانس اترا تھا۔ فریال آگے بڑھ کر اس سے ملی تھی۔ تم تو اتنی معصوم تھی مہروش، پھر اتنی پتھر دل کب سے بن گئی جو اتنا عرصہ اپنوں سے دور رہنا بھی سیکھ لیا؟ فریال نے الگ ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ اپنے شوہر کو جنت کا ساتھی بنانا تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو وہ رب سے کیا مانگتا؟ میں جانتی ہوں میں اس کا سب کچھ تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کبھی اسے احساس نہ ہوتا کہ اپنوں کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے، بے حسی کیا ہوتی ہے۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ اس نے بغیر کسی مخاطب کیے زوار کا پوچھا۔ تو تم اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہو۔ ہمارا سب کچھ تو جلا کر راکھ کر دیا تم نے۔ اگر تم زوار کی محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں زندہ برداشت نہ کرتا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ تم زوار سے ملو اور اسے واپس پہلے کی طرح ہنسنا سکھا دو۔ تم جو کہو گی میں وہی نظام قائم کر دوں گا۔ سراج خان کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ دروازے سے داخل ہوئی جو پہلے ہی سے کھلا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی جو آج بھی اسی حالت میں موجود تھا، جو اس کی ہر چیز جگہ پر سلیقے سے وہیں پڑی تھی جیسے وہ وہاں سے کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو اس کے کپڑے وہیں ویسے ہی ہینگر میں لٹکے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کپڑوں میں بہت سے نئے کپڑوں کا بھی اضافہ ہوا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ زوار نے کبھی اس کی کوئی چیز لینا ممنوع نہیں کی تھی۔ جیسے وہ اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا شاید اس کے زندہ رہنے کی یہی وجہ تھی۔ بہت دیر کر دی آنے میں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں ہی کھڑا تھا۔ زیادہ تو نہیں کی؟ اس نے بمشکل مسکراہٹ ظاہر کی۔ میری آنکھوں نے بہت تلاش کیا تمہیں، دل میں رکھ کر دنیا میں ڈھونڈتے رہ گئے آپ، اس لیے نہیں ملی آپ کو۔ اب تو اپنا لو مجھے، میں بے حس نہیں رہا، جانتی ہوں سائیں۔ خود کو چھپا کر آپ کے ہر فعل کی خبر رکھی ہے میں نے۔ زوار نے بازو پھیلائے تو وہ بمشکل مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ جب یہ زوار کے گلے لگتے ہی وہ مہرو بن چکی تھی، زوار کی مہرو، اپنے خان کی خانم۔ آج میں مان گیا عورت مرد کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم نے مجھے کمزور بنا دیا ہے، ہاں اتنا کمزور کہ آپ کو گھر میں رہنے والے دشمنوں کا بھی علم نہیں ہوا۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا چیمبلین کیسے انہیں دھوکے میں رکھ رہا تھا۔ زوار کا کہکہا فضا میں گونجا تو وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پولیس انسپکٹر ہو کر پہچان کرنا نہیں سیکھی۔ میں تب خان بابا تھا مہرو، اور خان بابا کو کبھی کوئی دھوکہ میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے نہیں بلکہ میں نے اسے دھوکے میں رکھا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو زوار نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر لب رکھے وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ بس کر دیں، اب کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ ایک مدت کی پیاس ہے ان نظروں میں، ہر روز بھی دیکھوں تو ختم نہیں ہوگی۔ اور اب سوچ سمجھ کر چھوڑ کر جانا مجھے۔ جب پہلے چھوڑ گئی تھی تو ذرا صحت مند تھا، اب چھوڑ کر جاؤ گی تو کمزوری سے مر ہی جاؤں گا۔ چھوڑ کر تو میں تب بھی نہیں گئی تھی، واپس آنے کے لیے گئی تھی۔ رات کے ڈنر پر ڈائننگ ٹیبل پر آج سب کے ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ سب سے زیادہ رونق زوار کے چہرے پر تھی۔ ابتسام مہروش کی گود میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے مہروش بہت پسند آئی تھی، جس کی خاص وجہ اس کا پولیس آفیسر ہونا تھا۔ دو میں بھی تاتی کی تلا بنوں گا، ڈشو ڈشو کروں گا۔ دادو میں بھی چاچی کی طرح بنوں گا اور ٹشو ٹشو کروں گا۔ ہاں میرا بچہ، تم اپنی چاچی کی طرح ہی بننا۔ اب چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ فریال کے کہنے پر وہ منہ بسور
گیا جس سے دیکھ کر مہروش کو اس پر اور زیادہ پیار آیا۔ ڈنر کے بعد انہوں نے لانچ پہ بیٹھ کر رات کے تک باتیں کی۔ چلو احتسام سونے چلو، اب اچھے بچے دیر سے نہیں سوتے۔ آج احتسام چاچی جان کے پاس سوئے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مہروش کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، بری بات، آج نہیں۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ میں تو سوؤں گا۔ زوار کا بھتیجا بھائی ضد مان کے ہی چھوڑے گا۔ میں تو جا رہا ہوں سونے، احتسام جانے اور اس کی چچی جانے، اس کے چچا چچی جانے۔ آبش مسکرا کر کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ زوار نے اسے مہروش کی گود سے اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ اپنی چچی جان کے ساتھ، مگر تم اچھے بچے نہیں ہو تو کیوں؟ اس نے زوار کی مونچھوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ کہ آپ سکال کی طرح اپنی جگہ پر نہیں سوتے۔ زوار کی چال نے کام کیا تو وہ اٹھ کر فریال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ امی چلو، احتسام اپنے کمرے میں سوئے گا۔ فریال اسے گود میں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم دونوں بھی آرام کرو، اب تو بہو صاحبہ کو عوام کی خدمت کے لیے بھی حاضر رہنا ہے۔ تمہیں کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا، تمہارا باپ تمہیں کبھی منع نہیں کرے گا۔ جی ابو جان، مہروش نے مسکراتے ہوئے بڑے فخر سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر کمبل سیٹ کر رہی تھی۔ ویسے سائیں ایک بات تو بتائیں۔ جی پوچھئے مہرو جان۔ آپ کی حویلی کا ایک ملازم قتل ہوا تھا، کیا آپ جانتے تھے؟ میری آنکھوں کے سامنے ہی قتل ہوا تھا، اور وہ تھا بھی اسی لائق۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ اس نے مڑ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسے چیمبلین نے ہی مارا تھا، میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے حویلی کی نقلی پیپرز کو اصلی سمجھ کر چیمبلین کو تھمانے کے بعد اپنا حصہ مانگ لیا تھا۔ اور اب تم یہ مجرموں کی چھان بین روک دو، بس مجھ سے باتیں کرو۔ آپ سے کیا باتیں کروں؟ وہ ماتھے پر انگلی رکھ کر ایک ادا سے سوچنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بہت چلاک ہو گئی ہو، مگر بھولو مت، اپنے دور کا میں بھی خان بابا رہ چکا ہوں۔ انسپکٹر صاحبہ، 2 قدم آگے چل کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مہروش کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ مہرو، تم نے کبھی غور کیا تمہاری اور میری آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے، سنہری کانچ جیسی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ کیا پتا ہم پچھلی زندگی میں بہن بھائی رہ چکے ہوں۔ زوار نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ 100 میں سے 3% لوگ زندگی کی طرف اسی طرح واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور زوار بھی انہی میں سے تھا۔ انسان لاکھ طاقتور صحیح، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لوگ محبت میں تاج محل بنواتے ہیں، مگر زوار پہلا شخص تھا جو اپنے رب کے قریب ہوا تھا، اور اسی محبت کی خاطر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی خاطر ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی تھی، جہاں پر ہزاروں یتیم بچے رہائش پذیر دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مہروش کے لیے ایک اچھا ہمسفر بننے کے لیے اس راہ پر چلنا ہی تھا، ورنہ وہ اسے کبھی نہ پا سکتا۔ مہرو، نیچے آ جاؤ، امی جان تم سے ملنے آئی ہیں۔ وہ بیڈ پر کچھ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ امی جان؟ میری امی؟ جی جی خانم، آپ کی امی، آؤ مل لو ان سے۔ وہ دوپٹہ کندھے پر لٹکاتی اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ زوار بھی خوشی سے اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اتر رہی تھی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ زوار بھی اس کے ساتھ ہی آ کر رک گیا تھا۔ رامین بیگم سراج خان کے گلے لگ کر زوروں قطار رو رہی تھی۔ بس کر دو رامین، عمریں گزار دی ہم دونوں نے، ناراض رہنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، میں بھائی ہو کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ہاتھ جوڑے جیسے معافی مانگنے لگے تھے۔ نہیں بھائی جان، مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ والدین کی عزت کی پرواہ نہ کرنے والیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے شاداب نے میرے ساتھ کیا۔ میں جانتا تھا رامین تم ضرور آؤ گی، اب جلدی گاڑی میں بیٹھو، تمہارا جلاد بھائی آ گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ وہ جلدی جلدی فرنٹ ڈور کھولے گاڑی میں بیٹھی۔ شاداب نے اس کا بیگ لے کر گاڑی کی پچھلی سائڈ پر پھینکا اور اسے لیے لاہور لے کر آ گیا۔